حجرات کی آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کی ان 8 آیات کے جو اہم موضوعات ہیں ان کا مختصر ذکر یہاں کر دوں کہ مذاق اڑانا، عیب لگانا، کسی کو برے القاب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کی جاسوسی کرنا، غیبت کرنا، ان کے کیا حکم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان افعال کے بارے میں کیا ہدایات ہیں، اور ایک موضوع مساوات کا اس میں زیر بحث آئے گا، اور ایک اسلام کا اپنے اسلام کا احسان جتانا اور پھر حقیقی مومن کون ہے، یہ آج کے موضوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کی پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ایمان والے ان کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو اور انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمام مومن بھائی ہیں۔ تو آج کی آیات میں بالخصوص اس آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی ان افعال کی نشاندہی فرما رہے ہیں جو مسلمانوں کے آپس میں نزاع، جھگڑے، اناد کی وجہ بنتے ہیں، اور ان سے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو منع کر رہے ہیں کہ ان اعمال کا آپ اپنے اندر ان اعمال کو پنپنے نہ دیں، اور کیونکہ اس طرح کے اعمال سے کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو عیب جوئی کرنا، یعنی اس سے باہمی جھگڑے ہوتے ہیں، تو چونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اس لیے ان چیزوں کا آپ نے ارتکاب نہیں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر نہ مذاق اڑائے، قوم ایک قوم، ایک جماعت، من قوم دوسری قوم کا، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ مذاق اڑانے سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھنا، اور اس بنیاد پر کوئی مذاق اڑانا کسی کا۔ مذاق اس لیے انسان اڑاتا ہے دوسرے کا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اس سے برتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو فروتر سمجھتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عسیٰ شاید کہ، ممکن ہے، ان یکونوا کہ وہ ہوں، خیرا بہتر، منہم ان سے، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو، وہ ان سے زیادہ اچھا مقام رکھتے ہو، تو اس لیے کسی کو دوسرے کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو یہ جھگڑے کا پہلا سبب جو اللہ نے یہاں بیان کیا وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے لیے اپنے دل میں اس سے نفرت پنپ سکتی ہے، اور جو مذاق اڑا رہا ہے وہ اس لیے اڑا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو
اس سے بہتر، اس سے برتر سمجھتا ہے، لیکن اسے کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں۔ تو لا یسخر قوم من قوم، ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ ممکن ہے کہ ان یکونوا، کہ وہ ہوں، خیرن بہتر، منہم ان سے، یعنی ان مذاق اڑانے والوں سے وہ بہتر درجہ رکھتے ہوں اللہ کے ہاں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں من نساء، عورتوں کا، یعنی نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ، شاید کہ، ممکن ہے، ان یکنہ، وہ ہوں، خیرن بہتر، منہن، ان سے، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن عورتوں کا، وہ ان عورتوں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ اچھا درجہ رکھتی ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اہم بات کا تذکرہ فرماتے ہیں، چاہے وہ فضیلت والی ہو یا کسی کو برائی سے بچانا مقصود ہو اور تنبیہ کرنی مقصود ہو، تو اس لا یسخر قوم من قوم میں عورتیں بھی آ جاتی تھی، لیکن اللہ نے ان کا ذکر خصوصی طور پر کیا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ کسی کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس طرح مردوں کو بچنا چاہیے، خصوصی طور پر عورتوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے خصوصی طور پر عورتوں کا بھی ذکر فرمایا، حالانکہ اگر نہ بھی یہاں ذکر ہوتا تو لا یسخر قوم من قوم کے تحت عورتوں کو بھی یہ حکم شامل تھا۔ تو اس معاملے کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کا مذاق اڑانا، اور اس سے سماج میں محبت کو ختم ہوتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم، ایک جماعت، من قوم، دوسری جماعت کا، یعنی یہاں مراد ہے مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکنہ خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ ان سے، وہ عورتیں بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، ولا تلمزوا، نہ تانا دو، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ یہ عیب لگانا کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسے مذاق اڑانا، مذاق بھی کسی کا، کوئی آدمی اگر کالا ہے تو اس کو کالا ہونے کا، اوے تو کالا ہے، کسی کو اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کا مذاق اڑانا، اس کو لنگڑا کہنا، اور کوئی اگر جس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے اور وہ بھینگا کہنا، تو اس طرح کی، یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، تیسری چیز کہ برے القاب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس، برا ہے، الاسم الفسوق، برا نام رکھنا، بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ یہ جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں، اس کی خلقت میں، پیدائش میں کوئی کمی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو عیب لگانا، وہ لنگڑا فلاں کون سا جی، وہ جو لنگڑا ہے، جو کانا ہے، جو بھینگا ہے، تو اس طرح کے عیب لگانا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں، یہ نہیں لگانے آپ۔ اور برے القاب سے پکارنا، کہ ایسا لقب دو قسم کے ہوتے ہیں نا، اچھے بھی اور برے بھی۔ اگر کسی جیسے کوئی بادشاہ کا لقب ہوتا ہے وہ تو اچھا ہے، جیسے ایک زمانے میں علماء کو خطاب دیا جایا کرتا تھا، تو ان القاب سے پکارنا تو باعث
عزت اور شرف ہے. لیکن کسی کو برا لقب دینا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، ناموں کو بگاڑنا. ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے کہ ناموں کو صحیح نام لینے کی بجائے اس کا الٹا ایک نام کہ جو سننے میں جس کا وہ نام ہوتا ہے اس کو ناپسند ہوتا ہے. تو اس سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں. ایک دوسرے کو عزت اور احترام دینا چاہیے، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے. وحب للناس ما تحب لنفسک، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر کوئی آدمی اپنے لیے الٹا نام، برا لقب پسند کرتا ہے تو دوسروں کے لیے کیا ہے، لیکن اپنے لیے تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرتا. تو اس لیے دوسروں کو بھی برے القابات سے نہیں پکارنا چاہیے. اور ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں. فَأُولَٰئِکَ، یہی ہیں وہ لوگ، ہم وہ الظالمون، ظالم، ظلم کرنے والے. یعنی اللہ کی ان واضح ہدایات کے آنے کے بعد پھر بھی وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. اور چاہے یہ مذاق اڑانا قول سے ہو یا فعل سے، جیسے کہ کسی کو بول کے مذاق اڑائے، یا اشارے سے. کسی آدمی کا قد چھوٹا ہے تو اشارے سے کہا کسی دوسرے کو، آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے کہ فلاں ٹھگنا ہے، تو یہ گناہ ہے. یعنی زبان سے بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو عیب نہیں لگانا، اور عمل سے بھی نہیں کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی جماعت دوسری جماعت کا. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید ممکن ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ آپس میں کیا کرو؟ تانے دو، نہ ایک دوسرے کو عیب لگاؤ. اب کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو چھٹکو کہنا، اس کو، یا بعضوں کا تنزن. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچپن میں یا جوانی میں ایک کرکٹ کلب میں کھیلا کرتا تھا. تو اس کلب میں ایک ہمارے کھلاڑی تھے جن کا قد چھوٹا تھا، اور اس کو شہر میں کیا کہتے تھے؟ لمبو کہتے تھے. حالانکہ وہ تو لمبا نہیں تھا. یعنی یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ تنزن، حقارت کے لیے کہ اس کا قد چھوٹا ہے. اور ایک کالا تھا تو اس کو چٹا کہتے تھے. تو یعنی ایک لحاظ سے اس پر طنز کر رہے ہیں کہ تیرا رنگ کالا ہے. تو اس طرح کی عیب جوئی کرنا، اسی طرح ایک دوسرے پر عیب لگانا اور برے لقب دینا، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. یہ نفرت پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں ایسے اعمال. تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو آپس میں تانا نہ دو. تانا دینا یہ بھی ہوتا ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی والدہ یا والد میں کوئی ایسی بات ہے کہ اس کو کہنا ہوئے تو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی تنزن، حقارت سے، تو فلاں عورت کا بیٹا ہے. یا مثال کے طور پر ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو ہندو سے مسلمان ہوا، اب اس کو کہنا کہ تو ہندو کی اولاد ہے، یہ تانا دینا. اس طرح کی چیزیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ ایک دوسرے کو اس طرح کہ آپ تو جی بڑے بن رہے ہو، ہندو کی اولاد ہو، یا یہودی عورت کے بچے. اس طرح کا کوئی بھی تانا
یا اگر کسی کی اللہ نہ کرے کسی کی کوئی والد میں تو جو فلاں کا بیٹا ہے کہ والدہ میں کوئی مسئلہ ہے اور تو فلاں عورت کا پتر ہے، تو اس طرح کا تانا نہیں دینا، ایک دوسرے پر عیب نہیں لگانا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے لقب سے برے القاب سے نہ پکارو. کسی کا نام غلام محمد ہے، غلام محمد کتنا پیارا نام ہے، تو اس کو کہنا گاما، تو یہ برا لقب ہے، برے لقب سے پکارنا ہے، نام کو بگاڑنا ہے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. تو میرے پیارے بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آپ یہ عہد کریں کہ ہم دوسرے کا ذکر کس سے کریں گے؟ احترام سے. اس کا پورا نام لیں گے، اس کو برا کسی کو تانا نہیں دیں گے، کسی اس کی اگر تخلیق میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر آپ پرفیکٹ ہیں، آپ کے اعضاء سارے پورے ہیں اور آپ کو اللہ نے بالکل ٹھیک ٹھیک، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. یہ تو اللہ نے آپ کو، اگر آپ کو لنگڑا بنایا ہوتا، آپ کو کانا بنایا ہوتا، آپ کو بھینگا بنایا ہوتا، تو آپ سوچئے کہ اگر آپ کو پھر اسی طرح جو القاب آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو آپ کے دل پر کیا بیتتی ہے. اب زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ بنا لیجیے. اللہ کے رسول نے ایک پیمانہ دیا، احب للناس ما تحب لنفسک، جو آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ دوسروں کے لیے پسند کیجیے. آپ اپنے لیے عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کو عزت دیجیے. اب یقین جانیے، آپ کسی کو عزت دیں گے تو بدلے میں آپ کو عزت ملے گی. اگر آپ کسی کی توہین کریں گے، کسی کو حقیر جانیں گے، تو بدلے میں آپ کو عزت نہیں ملے گی. ڈو ریسپیکٹ، ہیو ریسپیکٹ. تو اب دوسروں کو عزت دیجیے، محبت بانٹیے، اور محبت بانٹنے میں یہی ہے کہ اس کو احترام سے اس کا نام دیجیے. کسی میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کو اس کا اظہار نفرت یا حقارت سے نہ کیجیے. دوسرے کو عزت دیجیے، بدلے میں آپ کو بھی عزت ملے گی اور سماج میں. اور یہ دوسروں کو عزت نہ دینا، اس طرح کے کام کرنا، برا لقب دینا، کسی کو تانا دینا، اللہ کیا فرمانے، یہ گناہ ہے، یہ جھگڑے کا سبب ہے، یہ لڑائی کا سبب ہے، یہ بغض و عناد کا سبب ہے. اللہ تو ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں محبت ہو، جس میں پیار ہو، جس میں ایک دوسرے کا احترام ہو. تو ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا بھی گناہ ہے. ومن لم یتب، اور جو شخص توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ظالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ اور چیزوں کو گنوا رہے ہیں جو معاشرے میں لڑائی اور فساد کا سبب بنتی ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. تو اللہ فرما رہے ہیں اجتنبوا، تم بچو، اجتنبوا تم بچو، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے. یہاں ظن سے مراد بدگمانی، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا. اللہ فرماتا ہے ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہے. کوئی آدمی بظاہر اچھا ہے اور آپ اس کے اندر کوئی ایسا فالٹ یا عیب، کوئی نقص، کوئی اخلاقی بیماری نہیں ہے، اور آپ اس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں کہ یہ تو برا آدمی ہے، یہ تو صحیح نہیں ہو سکتا، یہ جو باتیں اچھی اچھی کر رہا ہے حقیقت میں تو جی اس کا کردار کچھ اور ہے، یہ بدگمانی ہے. کوئی آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے کلاس فیلوز کو دو اکیلے میں بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کی ان سے کوئی ٹسل چل رہی ہے، کوئی تھوڑا سا اختلاف چل رہا ہے، اور دیکھا کہ وہ دو آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ نے سوچ لیا کہ یہ تو میرے بارے میں مجھ پر ہی تبصرہ کر رہے ہوں گے، ایسا گمان کر دیا. یہ بدگمانی ہے.
حالانکہ وہ آپ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اپنا لیکچر ڈسکس کر رہے ہو. تو خواہ کی بدگمانی کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرو، اچھا سوچو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم بالظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو، کہ بدگمانی کرنا یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے. اکذب الحدیث یعنی سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا کہ وہ تو ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، تو اس طرح کی بدگمانی سے اللہ کیا فرمانے؟ بچو. اجتنبو، تم بچو، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے. ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. تو یہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں جنم لیتی ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں. کہ اس آدمی کو پتہ چلا کہ یہ شخص تو میرے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے، تو وہ بھی بدگمان ہوگا، وہ بھی اس کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھے گا. تو خواہ جب تک کوئی بات سامنے نہ ہو، جب تک کوئی پوری تصویر کسی کے سامنے نہ ہو، اپنے اندر یہ پال لینا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو یہ بدگمانی ہے. اجتنبو، اجتناب کرو، بچو، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے. ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ. ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو کسی کے متعلق، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو. یہ ٹوہ میں رہنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کے پیچھے لگا رہنا اور اس کی کوئی کمزوری، اس کا کوئی عیب، اس کو تلاش کرنا. کسی کی چھپ چھپ کے فون پہ باتیں سننا، کسی کی اب آپ کلاس میں ہیں اور دوسرا آپ کا دوست جو ہے وہ کلاس سے باہر گیا کسی کام سے، اور آپ اس کا بیگ چیک کر رہے ہیں، اس کی نوٹ بک دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ، یعنی ذہن میں ہے کہ کوئی اس کا عیب، کوئی اس کا نقص تلاش کیا جائے. کسی کی ٹوہ میں رہنا، چھپ چھپ کے پیچھا کرنا کہ یہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، تو یہ تجسس ہے. کسی کے عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے اس کی ٹوہ میں رہنا، اس کی جاسوسی کرنا. تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرے بعضکم، تمہارا بعض کی، یعنی نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا. مثال کے طور پر ایک آدمی، تنویر ہے اس کا نام، اور تنویر وہاں موجود نہیں ہے، اور تنویر کے متعلق یہ کہنا کہ جی وہ جواری ہے، وہ شرابی ہے، وہ بدکار ہے، وہ جو جھوٹ بولتا ہے، اور وہ برائی اس میں موجود بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ کہ اپنی پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی برائی بیان کرنا، اس کی عدم موجودگی میں، وہ وہاں ہونا اور اس کی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر وہ برائی اس میں موجود بھی ہو پھر بھی، یعنی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرابی ہے اور وہ واقعی شراب پیتا ہو، کسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ سود خور ہے اور حقیقت میں وہ سود خور ہو، اور آپ اس کی عدم موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سود خور ہے، تو اللہ کے رسول کیا وہ برائی اس میں موجود ہو پھر بھی وہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے. غیبت بھی گناہ ہے اور بہتان بھی گناہ ہے. تو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا اور وہ برائی اس میں موجود ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت. اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ الغیبت اشد من الزنا،
غیبت کرنا تو زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے کہ اپنے پیٹھ پیچھے بھائی کی برائی بیان کرنا۔ اب دیکھیے کہ اس گناہ کی کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائی کو، اس کی شناعت کو کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، ایحب حرف استفہام کیا؟ یحب پسند کرتا ہے، یہ انکاری ہے، استفہام انکاری، کیا پسند کرتا ہے؟ احدکم تم میں سے کوئی، ان یاکل لحم اخیہ، ان یہ کہ یاکل کھائے، لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتن مردہ، یعنی بھائی بھی کیسا؟ مردہ۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرتا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ کہ تم اس کو ناپسند کرو گے، تمہیں اس سے گھن آئے گی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے۔ تو دیکھیے پورے قرآن مجید میں کسی بھی گناہ پر اس قسم کی سخت بات نہیں کی گئی کہ جس میں کہا گیا ہو کہ یہ گناہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ہماری بدقسمتی ہے، اور اس میں جب بھی ہم چار دوست بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کا ذکر آ جاتا ہے کہ فلاں ایسا ہے جی، وہ تو ایسا ہے جی۔ تو کسی اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے۔ ہاں، بعض صورتوں میں پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی اجازت بھی ہے، جیسے کسی ظالم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اب وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ اپنے تھانے میں جا کے رپورٹ لکھواتا ہے، جی فلاں نے میری چوری کر دی، یا میں جا رہا تھا اور فلاں نے مجھے پکڑ کے مجھے مارا اور میری چیزیں چھین لیں۔ اب ظاہر ہے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، اور درست ہے اس میں انہوں نے ایسا کیا، لیکن کس فورم پہ جا کے کر رہے ہیں؟ جہاں پہ اس کو اس کی داد رسی کی جانی ہے، جہاں سے اسے انصاف کی امید ہے۔ تو ایسی حالت میں شریعت نے اجازت بھی دی ہے، لیکن خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضرورت کے، جیسے آپ میں سے چار لوگ کینٹین پہ گئے اور وہاں چائے سے محظوظ ہو رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، اور ذکر چل پڑا کلاس کے دو اور لڑکوں کا، اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، وہ جی سگریٹ پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ جی شیشہ کیفے پہ جاتا ہے۔ اب اس کی حاجت نہیں ہے، اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں، یعنی اگر اس کو پتہ لگے تو اس کو برا جانے، یہی غیبت ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ہاں، جیسے میں نے ایک صورت یہ بتائی کہ مظلوم ظالم کے خلاف اپنی داد رسی کے لیے، انصاف لینے کے لیے کسی فورم پر بیان کرتا ہے تو جائز ہے۔ یا آپ کسی کی خیر خواہی کے لیے آپ کسی کی بری بات کا بتاتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ مثلا ایک آدمی کا کہیں رشتہ ہو رہا ہے اور وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، کسی دوست سے مشورہ کیا کہ وہاں میں رشتہ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ اب وہ دوست ان سے واقف ہے، ان کے عیوب سے، ان کی برائیوں سے، اب وہ کہتا ہے کہ یار تم بچ جاؤ، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہاں جو غیبت کی جا رہی ہے وہ خیر خواہی میں، کہ اپنے دوست کو بچانا مقصود ہے، تو جائز ہو جائے گی۔ کسی کے ساتھ میرا کوئی دوست ہے، وہ پارٹنرشپ کرنے جا رہا ہے، اور میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ بددیانت لوگ ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں یار اس سے بچ کے رہنا، یہ بددیانت لوگ ہیں، تو اب یہ غیبت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس دوست کی خیر خواہی کے لیے، تاکہ وہ ان سے بچ جائے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یا کہیں
کوئی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اور کسی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور آپ جا کے انہیں بتا دیتے ہو بھائی وہ تمہارے قتل کا منصوبہ کر رہے ہیں یا تمہیں ضرر نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تب بھی جائز ہو جائے گی۔ لیکن خواہ جیسے ہماری مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو کسی نے کا ذکر، حتیٰ کہ ہم اگر کسی کی تعریف بھی کر رہے ہوں اور ہم تعریف کرتے کرتے جب ہم بٹ لیکن لگاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جملہ شیطان ہمارے منہ سے نکلوا دیتا ہے کہ ہاں اس میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، ایسے یار وہ بہت اچھا ہے، کمال تو اس کے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں، اور بس ایسے ہی وہ جی کلاس کے لیکچر بڑے باقاعدگی سے دیتا ہے، وہ دوسروں کو علمی طور پر ہیلپ کرتا ہے، اور کسی نے کہہ دیا لیکن، اب لیکن کے بعد جو جملہ ہوگا وہ غیبت ہوگی۔ تو اس لیے اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، غیبت نہیں کرنی۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا گناہ ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی قرآن نے جتنا سخت اس غیبت کے بارے میں اسلوب اختیار کیا ہے، اور ہم نے بحیثیت قوم کے اتنا ہی ہم نے تساہل سے کام لیا، اتنا ہی ہماری مجلس ہیں۔ کوئی مجلس قسمت والی ہوگی کہ جہاں 4 لوگ بیٹھے ہوں اور کسی کی برائی نہ کریں، خواہ مخواہ کی برائی۔ ہمیں ادراک نہیں ہے کہ یہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں شعور دے اس بات کا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، سو تم اس کو تو ناپسند کرو گے، اس سے تمہیں گھن آئے گی، نفرت ہوگی۔ تو بھائی ان معاملات کو کرنے سے بھی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اب کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی، اس کی ٹوہ میں رہے، غیبت کر لی، اب کیا کیجئے؟ احساس ہو گیا غلط کام کیا، کسی کا مذاق اڑایا، تو اسے معافی مانگ لیجیے، اللہ سے بھی توبہ کیجیے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم فرمانے والا۔ تو اللہ سے بھی معافی مانگی، کیونکہ اس میں 2 یہ حق العبد بھی ہے، یعنی بندے کا حق بھی ہے کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، جس کی آپ ٹوہ میں، جس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، اس کا بھی حق ہے، اور یہ اللہ کا بھی حق ہے کہ اللہ نے تمہیں ان کاموں سے منع کیا اور آپ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، بندے کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، تو لہذا بندے سے بھی معافی مانگیے اور اللہ سے بھی معافی مانگیے، اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق معاف کر دیں گے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو ان کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے اس آیت کو پھر سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض گمان گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ تو تم اس کو تو ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی بات کی طرف نشاندہی کی ہے جو ہمارے معاشرے میں
اس کا وجود کم ہے، وہ یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ یہ جو ذات پات ہے یہ صرف پہچان کے لیے ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کئی قسم کے تعصبات موجود ہیں، زبان کا تعصب، رنگ کا تعصب اور علاقائی تعصب۔ تو اسلام نے تو ان تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، انا بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، من ذکر ایک مرد سے، و انثی اور ایک عورت سے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تم سب کس کی اولاد ہو؟ آخر کار ہمارا سلسلہ کہاں پہنچتا ہے سب کا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا تک۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، تم تمہارے، شعوباً قومیں، وقبائل اور قبیلے۔ شعوب بڑی قوموں کو کہتے ہیں، جیسے اس کو سمجھانے کے لیے ہم یعنی بڑے قبیلوں کو شعوب میں آئیں گے، اور چھوٹے جیسے ہمارے یہاں جاٹ ہے، اور جاٹ سے پھر آگے کوئی تارڑ ہے، کوئی چیما ہے، کوئی گھمن ہے، تو یہ اس کی سب کاسٹ۔ تو شعوبوں، ہم نے تمہارے کیا بنائے؟ قومیں بنائیں، وقبائل اور قبیلے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہوں دو، ان کے نام بھی ایک ہوں، باپ کے نام بھی ایک ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کا نام زید ہو، دو زید نام کے بندے ہیں، اور ان کے والد کے نام بھی سیم ہو۔ دونوں زید کے والد کا نام عبداللہ ہو، تو کیسے آپ ان کے اندر تمیز کریں گے؟ آپ اس کی کاسٹ کہ جی فلاں جو وہ جی ارائی ہے، جو جٹ ہے، یا جٹوں میں سے بھی جو گل ہے، یا ارائی بھی پھر جناب کون سا جی جلندر والا۔ تو یہ چیزیں جو یہ پہچان کے لیے، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں یہ تعصبات کئی طرح کے موجود ہیں، قوموں کا بھی تعصب ہے۔ اب بعض کو آپ نیچ تصور کرتے ہیں کہ جی یہ موچی ہے، یہ نائی ہے۔ بھائی موچی اور نائی ہونا تو پیشہ ہے۔ ہم سب کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا۔ تو اسلام نے تو اس بت کو توڑا تھا، نسلی تفاخر کا، وہ پھر ہمارے اندر عود کر آئے، لوٹ آئے۔ کوئی کسی قوم کی بنیاد پر، کسی نسل کی بنیاد پر، کسی رنگ کی بنیاد پر، زبان کے اعتبار سے دوسرے پر فخر نہیں کر سکتا، اور انہی چیزوں کی بنیاد پر آپ دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ سکتے کہ ہم تو جی فلاں ہیں، ہم تو سید ہیں، قریشی ہیں، اور یہ کمی کمین ہے، یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ میر عالم ہے، میراثی ہے، ہمارا ان کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے کہ انا خلقناکم من ذکر، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ ایک ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ الا سنو، خبردار،
لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں، ولا عجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں، ولا لاحمر علی اسود، اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں، ولا لاسود علی احمر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے۔ یعنی کوئی زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر دوسرے سے افضل اور برتر نہیں ہے۔ اور یہاں بھی اللہ یہی فرما رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان بے شک اکرمکم تم میں زیادہ عزت والا، تم میں زیادہ شرف والا کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو وہ تقوی والا موچیوں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ میراثیوں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ سیدوں سے بھی ہو سکتا ہے، ہاشمیوں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ جٹوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو قومیں اور قبیلے ہیں، یہ جو ذات پات ہیں، یہ تو صرف پہچان کے لیے اللہ نے ریزن بتائی، لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک دوسرے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے نہیں ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنے کے لیے۔ یہ ذاتیں، یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ اس لیے نہیں بنائے اللہ نے۔ برتری کا ایک ہی معیار ہے، وہ ہے تقوی، کہ کون کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، کون کتنا گناہوں سے پاک ہے، کون اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ جو سب سے زیادہ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے، وہ معزز ترین ہے، اکرما سپرلیٹو ڈگری کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقا، سپرلیٹو ڈگری استعمال کی اللہ نے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ پھر دیکھیے اس آیت کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا، کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، بے حد خبر رکھنے والا۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا، دیہاتی کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ دیہاتی کیا کہتے ہیں؟ قالت الاعراب، دیہاتی کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے انہیں، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن، لیکن، قولوا، تم کہو، کیا کہو؟ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، یہ کہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ولما، اور ابھی تک، ولما يدخل الایمان، ابھی داخل نہیں ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اس لیے اپنا یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَإِن، اور اگر، تُطِيعُوا، تم اطاعت کرو، اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، لا یلد، وہ کم نہیں کرے گا، کم تم سے، من اعمالکم، تمہارے اعمال، وہ تمہارے اعمال سے کم نہیں کرے گا، شیئا، کچھ بھی، وہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بعض دیہاتی قسم کے لوگ آئے اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے اور دعوے بڑے بڑے کر دیے کہ ہم جی دیکھیں، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ کیا فرما رہے کہ ان عرابیوں سے کہہ دو کہ تم
ابھی اپنے ایمان کا دعویٰ نہ کرو، ابھی کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اسلام کا لفظی میں نہیں ہوتا جھک جانا، کہ ابھی تم یہ کہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور مسلمانوں والے اعمال کر رہے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ اپنے ایمان کے بڑے بڑے یہ دعوے نہ کرو۔ ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہتے ہو تو وہ تمہارے اعمال میں جو اجر دینا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی اپنے ایمان کا دعویٰ نہ کرو، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہ بعد میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت قبیلہ بنو اسد کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس کے کچھ لوگ قحط سالی کی وجہ سے بظاہر اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ آ گئے اور اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے ایمان، مومن ہونا اونچا درجہ ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق قلبی، دل کے معاملات سے ہے۔ آپ وہ حدیث ذہن میں رکھیے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کہ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تؤمن باللہ و ملائکتہ، کہ تو اللہ پر ایمان لا، رسولوں پر ایمان لا، فرشتوں پر ایمان لا اور آخرت کے دن پر ایمان لا۔ تو یہ ایمان ہے، اور اس کا تعلق کیا ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ اور جب اس نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، حج ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ تو اس کا مطلب ظاہری اعمال کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور دل میں اللہ پر ایمان، رسولوں، فرشتوں پر اعتقادیات کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کہ تم اب یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ظاہری طور پر ہم اسلام ایمان والے اعمال کر رہے ہیں، لیکن ابھی تمہارے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا۔ ہاں اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو تمہارے اعمال میں وہ کمی نہیں کرے گا۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ پھر سے دیکھیے، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سے کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن لیکن قولوا، تم کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام لے آئے، ہم نے ظاہری طور پر اطاعت کر لی۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو گے، لا يلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما بے شک سوائے اس کے نہیں۔ مومن کون ہے؟ المؤمنون، مومن وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ ثم لم یرتابوا، ثم پھر لم یرتابوا، وہ شک میں نہیں پڑے، انہوں نے کسی قسم کا شک نہیں کیا۔ وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ ہے مومن کہ اپنا مال بھی دیا، اپنی جان بھی دی، اور ایمان کے بارے میں انہوں نے کبھی شک نہیں کیا، ان کے دلوں میں کبھی یہ نہیں آیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط، جو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہے ہیں، اس بارے میں کسی قسم کا شک میں نہیں پڑے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہے، کہ یہ جو حکم دے رہے ہیں درست ہے یا غلط۔ بس ایمان لے آئے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم کم کر دیا، اپنے مالوں سے اور جانوں سے اللہ کی راہ میں مال بھی قربان کیا اور جان بھی دی۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔
اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، قل فرما دیجئے اے پیغمبر اسلام، ان سے کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تعلمون، تم جتلاتے ہو اللہ کو، بدینکم، اپنا دین، اپنی دینداری اللہ کو جتلاتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم بڑے نیک لوگ ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تو اللہ کو تو پتا ہے۔ اللہ کو اپنا دین، اپنا اسلام، اپنا ایمان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، جی ہم مومن ہیں۔ اے پیغمبر اسلام، اتعلمون اللہ بدینکم، ان سے کہہ دو کہ کیا کہہ دو، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنی دینداری اللہ کو جتلاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو کیا ہے؟ علیم، جاننے والا، خوب جاننے والا۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے اے نبی محتشم، ان سے کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنی دینداری، اپنا دین اللہ کو جتلاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیک، آپ پر، کس بات کا؟ ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے، وہ اپنے اسلام لانے کا اے نبی محترم آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیہ کا، آپ پر، کس بات کا؟ ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے۔ اے رسول مکرم، یہ آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، قل، آپ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، لا تمنو، نہ احسان جتلاؤ، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ، بل اللہ، بلکہ اللہ یمن علیکم، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، کہ ان ہداکم للایمان، ان یہ کہ ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی، للایمان، ایمان کی، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی آپ اے نبی اکرم ان سے کہہ دو جو یہ اپنے اسلام لانے کا یہ آپ کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہو گئے، انہیں کہو کہ یہ تم میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی۔ یعنی یہ ان دیہاتیوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو آ کر اپنا اسلام، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں اور احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہو؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یمنون علیک ان اسلموا، یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیک، آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے۔ اے رسول مکرم، یہ آپ پر اپنا اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، تم مجھ پر اپنا اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں
ایمان لانے کی ہدایت دے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے غیب السماوات والارض آسمانوں کی چھپی ہوئی ساری چیزیں، والارض اور زمین کے، اللہ آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے سب راز جانتا ہے، چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما تعملون اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ پر جب کوئی چیز آسمان و زمین کی کچھ چھپی ہوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ تمہارے اسلام سے بھی باخبر ہے، تمہارے اندر کتنا اسلام ہے، کس حد تک تم مومن ہو، یہ اللہ کے خوب علم ہے، لہذا اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے سب چھپے بھید اللہ کے علم میں، واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔